الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، محبوب پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور محبوب پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر کی ان کا واقعہ پیش کیا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ایک نکتہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صدیق اکبر کو صحابی کہا، ساتھی کہا. میرا ان لوگوں کو یہ جواب ہے جو کہتے ہیں صدیق اکبر صحابی نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن نے کہہ دیا لصاحبہ، ساتھی، ساتھی کو صحابی بھی کہا جاتا ہے، صحابی کو ساتھی کہا جاتا ہے. محبوب پیغمبر علیہ السلام کے سینہ طہر پہ قرآن نازل ہوا اذ یقول لصاحبہ، جب محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا. اور کون؟ ابو بکر. آج 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. اور کون ابو بکر؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام جب غار ثور کے اندر لیٹے تھے، داخل ہوئے تھے، آخری سوراخ پر پاؤں رکھنے والے صدیق اکبر اور سام سے ڈسے جانے کے بعد اف تک نہ کہنے والے ابو بکر. اور ان کی اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ان کی اس ایک رات کی نیکیاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں، زیادہ ہیں. اور کون؟ ابو بکر. جامع ترمذی کی روایت ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کو اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمانے لگے لوگوں، یہ صدیق اکبر اور عمر بن خطاب یہ اسلام کے کان اور آنکھ ہے. یاد رکھیے جس طرح انسان کان کے علاوہ کان نہ ہو تو کتنا عجیب لگتا ہے، آنکھ نہ ہو، آنکھ ضائع ہو جائے تو کتنا عجیب لگتا ہے. جس طرح اہمیت کان اور آنکھوں کی ہے، کان اور آنکھوں کی جس طرح اہمیت ہے، اسی طرح صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب کے اسلام کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور کون ابو بکر؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں صدقے کا حکم دیا اور کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال بہت تھا. میں خوش ہو گیا کہ اگر میں صدیق اکبر سے نیکیوں کے لحاظ سے میں بڑھ سکتا ہوں تو آج میرے پاس مال بہت زیادہ، میں بڑھ سکتا ہوں. اور اوپر سے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقے کا حکم دے دیا. بڑے خوش ہوئے اور گھر جاتے ہیں. گھر میں جا کر اپنے مال کا آدھا حصہ یعنی نصف مال لے کر محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے میرا مال. محبوب پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اے عمر تو مال کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا مال چھوڑ کے آئے؟ فرمانے لگے
یا رسول اللہ میں آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا، یعنی جتنا گزارا ہو سکتا تھا میں اتنا مال چھوڑ کے آ گیا ہوں، باقی سب کا سب اب آپ کی خدمت میں لے کر آ گیا ہوں۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا، دعائیں دی، اور اس کے بعد صدیق اکبر آتے ہیں۔ کون صدیق اکبر؟ جس نے کبھی نیکیوں میں کبھی اخروی حیثیت حاصل نہیں کی بلکہ سبقت حاصل کی ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جب آتے ہیں آپ کے اس پر حکم کے مطابق گھر سے سامان لے کر آتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، اور گھر کا سارے کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہیں، خدمت میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہے میرا مال۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر تو کتنا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں کوئی چیز چھوڑ کر آیا ہوں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا۔ اور آج ہم کہتے ہیں صدیق اکبر صحابی نہیں ہے، خلیفہ اول نہیں ہے۔ خلیفہ اول محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان کو ثابت کر دیا، اپنی زندگی میں ان کو نشانیاں بتا دی، دنیا والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اپنا عذر پیش کرتی ہے، اپنا معاملہ پریشانی پیش کرتی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے عورت دوبارہ آئیو۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق، اس حکم کے مطابق وہ چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فرماتے ہیں پھر آئیو۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق وہ چلی جاتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، یعنی آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، کہنے لگتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو پھر محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر صدیق اکبر کے پاس چلی جانا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، اگر کہنا ہوتا تو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نام بھی تو لے سکتے تھے، لیکن نہیں، خلیفہ اول جب صدیق اکبر ہیں تو کسی اور کا نام کیوں آئے؟ باقی صحابہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، مکرم ہے، یاد رکھیے جس کا نام محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لے دیا وہ خلیفہ اول ہے۔ اور اسی طرح جب احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے تھے، صدیق اکبر سیدنا عثمان غنی اور سیدنا عمر بن خطاب بھی موجود تھے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، کپ کپانے لگا، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احد پہاڑ اسکت رک جا۔ کیوں؟ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے۔ شہیدوں کا نام پہلے بھی آ سکتا تھا لیکن نہیں، خلیفہ اول جب صدیق اکبر ہیں تو کسی اور کا نام پہلے کیوں آئے؟ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ اول کی بشارت تو اپنی زندگی میں دے دی، اور آج تم لوگ کہتے ہو کہ خلیفہ اول اور ہیں، صدیق اکبر تو صحابی نہیں۔ نعوذ باللہ یار، خدا را اپنی زبانوں کو محفوظ کیجیے۔ اور کون صدیق؟ اگر حکمران ہو، آج ہمارے ہاں بھی حکمران ہیں، حکمران ہوں تو ایسے ہوں۔ آپ کی تنخواہ کا سوال آیا، لوگوں نے کہا آپ کی تنخواہ مقرر کی جائے کتنی ہونی چاہیے؟ تو کہنے لگے، سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے لوگوں میری تنخواہ اتنی مقرر کرنا جتنی مدینہ کے اندر ایک مزدور کی، جتنی مزدور اپنی دن کے اندر مزدوری لیتا ہے، ماہانہ جتنی تنخواہ لیتا ہے اتنی تنخواہ میری بھی مقرر کر دینا۔ حکمران ہیں، وقت کے حکمران ہیں، لیکن تنخواہ کتنی لے رہے؟ مزدور کی تنخواہ کے برابر۔ آج ہمارے ہاں مزدور کو کوئی پوچھتا نہیں اور حکمران ماشاءاللہ۔ اور لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کی تنخواہ اتنی تنخواہ میں کیسا گزارا کریں گے؟
گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہنے لگے جس طرح مزدور گزارا کرے گا اسی طرح میں کروں گا، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں اپنی تنخواہ کی بات نہیں کی بلکہ کہا میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں۔ اور آج ان کی وفات کا دن ہے، اللہ صحابہ جہاں جہاں لیٹے ہیں کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، مقام، مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔